ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے خلاف میں اپنی زندگی کو رکھا ہے، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے منشا کے مطابق اپنی زندگی کی ابتدا رکھی ہے۔ یہ دو جماعتیں ہیں، اور دونوں جماعتوں کے کام پر جو ہے ان کو تمغہ عطا فرما دیا، بدلہ عطا فرما دیا۔ جو اللہ کے خلاف میں زندگی کے بنیاد رکھ رہے ہیں ان کو اللہ نے کہا اولئک ہم شر البریہ، سب سے برا ہے ان کے لیے، سب سے ان کے لیے برا ہے۔ اور جو اللہ کے منشا کے مطابق اپنے زندگی کے بنیاد رکھے ان کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ جو ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے بہتر ہیں۔ اور یہ دو قسم کے جماعت ہیں۔ اب زندگی کی بنیاد صحیح ہونے کے لیے، غلط ہونے کے لیے 4 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ 4 اسباب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان چاروں پر عمل فرمایا۔ بعض مرتبہ یہ 4 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 4 چیزیں اگر زندگی میں لائے تو دنیا میں کسی چیز کی بھی کم ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں۔ نفع کا سودا ہے، اگر 4 چیزوں کو اپنے زندگی میں رکھا ہے، باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ عزت، نہ شہرت، نہ مال و دولت، نہ زیادہ عبادتیں، نفلی عبادتیں، لیکن 4 چیزیں اس کے پاس ہے۔ یا وہ جو ہے جس کے پاس عزت، شہرت، مال، دولت سب کچھ ہے لیکن 4 چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، تو بعض مرتبہ ان 4 چیزیں اتنی بری خطرناک ہے جو اس کے 4 چیزوں کے خلاف میں وہ 4 چیزیں جو اپنائے نہیں ہے تو یقیناً ان 4 چیزوں کے بدلے میں 4 غلط چیزیں آئے گی۔ پہلے نمبر پر حفظ الامانہ، امانت کو ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پر صدق الحدیث، سچ بات کہنا۔ تیسرے نمبر پر میں ترجمہ ہی آپ کو بتا دوں، احسن الخلیقہ، اخلاق کو اچھے برتاؤ، اخلاق کو اپنی زندگی میں، اپنے بول چال میں، رہن سہن میں لانا۔ چوتھے نمبر پر عفت فی طعمہ، حلال روزی کو اپنانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر نہیں ہے تو آدمی کے اندر 4 غلط چیزیں آئے گی۔ اگر امانت نہیں ہے تو اس کے اندر خیانت ضرور آئے گی، اس کے اندر امانت نہیں ہے تو خیانت ضرور آئے گی، اس کے اندر سچ نہیں ہے تو جھوٹ ضرور ہوگا۔ آدمی اس کے اندر وہ سچائی پر نہیں چل رہا ہے تو جھوٹ پر ضرور اب اس کی زندگی کی بنیاد ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اگر اس کے پاس اخلاق حسنہ نہیں ہے تو یقیناً برے اخلاق ضرور ہوں گے، یقیناً برے اخلاق ضرور ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر اگر وہ حلال مال استعمال نہیں کر رہا ہے تو یقیناً حرام مال سے اس کی زندگی چل رہی ہوگی۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو نقصان کی 4 چیزیں آئے گی، اور وہ اتنے خطرناک ہے کہ اس چیزوں کے ہونے کی وجہ سے عبادت رد کر دی جاتی ہے، اس کے عمل حبط ہو جاتے ہیں اور اس پر جو ہے الٹا وبال بن جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کو اپنانے سے ان کو جو ہے اعمال کی، عبادت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، اتنے خطرناک ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جیسے ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان 4 چیزوں میں بڑے پکے تھے، امانت میں، سچائی میں، اچھے اخلاق میں، حلال روزی کی تلاش میں۔ یہ 4 چیزیں اگر انسان کی زندگی میں ہے تو پھر جو ہے یقینی طور پر اس کے پاس کوئی دنیاوی چیز ہو یا دینی اعتبار سے اعمال میں کمی ہو، نمبر 1 پہ رہے گا۔ اگر اس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں لیکن وقت کا بڑا تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے،
کہیں عمرے کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ میں چل رہا ہے، خانقاہوں میں چل رہا ہے، مدرسے میں پڑھا رہا ہے، امامت کر رہا ہے، لیکن یہ 4 چیزوں میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جائے، اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے یہ 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ سب سے پہلے امانت۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں جو بات ہے اسی کو ہم امانت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا پیسہ میرے پاس تھا، مسجد کا پیسہ ہے، یا جو ہے بستی کا چندہ کیا ہوا پیسہ ہے، یا کسی نے قرضہ جو رکھنے کے لیے کوئی چیز دیا ہے، تو اس کو صحیح دینا، رکھنا، پھر جب وہ مانگے تو اس کو ادا کرنا، اس کو ہم امانت کہتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہی امانت ہے۔ حالانکہ امانت ایک ایسا مفہوم ہے، بہت وسیع ہے، اس میں ہماری پوری زندگی شامل ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو صحیح مصرف پہ استعمال کرنا امانت ہے، اور اس کو غیر محل میں استعمال کرنا خیانت ہے۔ مثال کے طور پر 2 ویلر 2 لوگوں کی بنائی گئی ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ 2 لوگوں کی سواری اس پر کرنے کی اجازت۔ اب 2 لوگوں کی قانونی طور پر بات کر رہا ہوں میں، قانونی طور پر 2 لوگوں کی سواری کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ امانت ہے کہ 2 ہی اس پر جو ہے، ایک ڈرائیور چلانے والا، ایک پیچھے بیٹھنے والا، یہ امانت ہے اس کی گاڑی پر، اور اس پر 3 ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ خیانت ہوگا۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پوری زندگی کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات سے نوازا ہے، ان تمام انعامات کو، نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے سے امانت ادا ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کو غلط چیزوں پر، غلط جگہوں پر استعمال کرنے سے خیانت ہو رہا ہے۔ اللہ نے صحت دی تھی، اس صحت کو عبادت میں، اپنے گزر بسر کی زندگی کو حاصل کرنے میں، اپنے کاروبار میں آدمی مگن ہے، لیکن جو ہے آدمی اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو غلط جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے، تو اس نے اپنی طاقت میں خیانت کیا۔ اس کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اس مال کا حق ادا کرنا یہ امانت ہے، اور اس مال کو غلط جگہ پر استعمال کرنا یہ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ہر اعضاء کو جو دیا ہے، اس کو اس کے حساب سے اس پر جو ہے ان عملوں پر ڈالنا امانت ہے، اس کے خلاف میں استعمال کرنا خیانت ہے۔ تو گویا امانت ایک وسیع ہے، جو صرف ہم امانت اس کو سمجھ رہے ہیں، کسی کا پیسہ ہم رکھیں گے، وہ مانگنے پر اس کو دے دیں گے، یہ امانت ہے، بلکہ یہ بھی امانت ہے، لیکن یہ اتنا ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی کا ہر عمل امانت ہونا چاہیے۔ نگاہ ہماری امانت والی ہو، غلط جگہ پر چلے خیانت ہے، قدم ہمارے امانت والے ہو، غلط جگہوں پر چلنے سے خیانت ہوگی، ہاتھ ہماری امانت ہے، غلط چیزوں کے چھونے سے خیانت ہوگی۔ تو گویا ہر چیز کے اندر امانت اور خیانت چھپی ہوئی ہے۔ مجھے اور آپ کو امانت کو لینا ہے، خیانت کو چھوڑ دینا ہے۔ تو امانت جیسے ہی حاصل، یہ محنت سے آتا ہے، یہ 4 چیزیں جو ہے محنت سے آتی ہے۔ امانت بھی محنت سے آئے گی، سچائی کو اپنے اندر لانا محنت سے آئے گی، اچھے اخلاق لانا ہو تو محنت سے آئے گی، حلال روزی کرنا ہے تو محنت سے آئے گی، لیکن غلط چیزوں کو لانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ خیانت کرنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، برا بننے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، اور غلط جیسا آیا، جو آیا سامنے آیا، جسے مار کر ہو یا کسے چھین کر ہو، اس کا حق مار لینا کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت اسی میں لگتی ہے جس کا جو ہے پوری دنیا کے مسائل اس میں حل ہوتے ہوں، آخرت کے مسائل اس میں حل ہوتے ہوں، آخرت بھی سنورتی ہو اور دنیا بھی سنورتی ہو، اس میں محنت ہے، اور جس میں آخرت نقصان ہو اور دنیا بھی اس میں نقصان ہو اور لوگوں میں وہ بدنام ہونا ہو، تو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ چیز آ جاتی ہے۔
مجھے نہیں کرنا ہے، آپ نہیں کریں گے امانت میں تو خیانت آپ کو بتائے بغیر آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ آپ سچ بولنے کی محنت نہیں کریں گے تو پھر جھوٹ کو لانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود بخود جھوٹ آپ کے اندر آ جائے گا، میرا اور آپ کے اندر آ جائے گا۔ اچھا بننے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم خود بخود برے بننے کے لیے کوئی لانے کی ضرورت، محنت کی ضرورت نہیں، خود بخود ہمارے اندر برائی آ جائے گی۔ ویسے تو ہم سرشت میں جو ہے برے ہی ہیں، ہمارے خمیر میں جو ہے وہ برے ہی۔ ہم دو چیزوں میں، ایک تو قرآن میں فرمایا یہ انسان منی کے قطرے سے بنایا ہے، اور منی کا قطرہ کوئی پاک نہیں ہے۔ ہمارے جس سے ہم بنے ہیں وہ چیز اتنی ناپاک ہے، اگر وہ جو ہے ظاہر ہونے پر ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ مسجد میں آنا بند ہو گیا، مسجد میں بھی نہیں آ سکتا۔ احتلام جسے ہوا ہے، منی کا قطرہ جسے نکلا ہوا ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اللہ کا نام زبان سے نہیں لے سکتا، قرآن کو زبان سے نہیں پڑھ سکتا، چھو نہیں سکتا، سب دروازے بند۔ تو سرشت میں یہ جو گندگی ہے، اور جب انسان کے بدن کے اندر اتنی گندگی ہے، اگر وہ باہر آ جائے تو تب بھی جو ہے وضو ٹوٹ رہا ہے، نماز فاسد ہو رہی ہے، یعنی خون اگر نکلا بدن سے، پیپ نکلا تو کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اندر سے بھی گندگی ہے، اور انسان پیدا جو ہوا وہ گندگی سے ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو خود بخود اندر سے پہلے سی برائیاں ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اس لیے کہ ان برائیوں کو دبا کر اچھائیوں کو حاصل کرے۔ اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے چیزوں کو دنیا میں ایسے پھیلا دیا کہ بھئی تم یہاں سے اپنے اچھائیوں کو خریدو، یہاں سے تم جو ہے اس کے معلومات کو خریدو، یہاں سے تم جو ہے اپنے عمل کو درست کرو، اپنے نگاہوں کو درست کر لو۔ یہ سسٹم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، پیدائش سے ہم ساتھ لے کر نہیں آئے، مدرسہ، مکاتب، دعوت و تبلیغ، خانقاہیں ہم ساتھ لے کر نہیں آئے، اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے سجایا ہے کہ میرا بندہ پیدا ہوگا، وہ جاہل جٹ ہوگا اور گندگی سے بھرا ہوا ہے اور شر سے بھرا ہوا ہے، اپنے ان تمام گندگی کو اب ان ماحول میں جا کر اس کو دور کر لے گا، پاک کر لے گا۔ اب مسجد میں ہمیں تھوڑی ہے کہ ہمیں پگار دینے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ ہم پگار لینے کے لیے آئے ہوں۔ بھئی ہم سب کے ارادے یہی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جو راضی ہوتے ہیں وہ اچھے اعمال پہ ہوتے ہیں۔ تو مقصد میرا اور آپ کا آنے کا یہی ہے کہ ہمارے اندر کی شرارت دب جائے، برائی دب جائے، اچھائی میرے اندر آ جائے۔ میں دوسرے کے نفع کے لیے آیا ہوں، دوسرے کے فائدے کے لیے آیا ہوں، میرے سے کسی کو نقصان نہ ہو، میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ میرے سرشت میں آ جائے، میری زندگی میں آ جائے۔ اس لیے ہم نمازوں کو آتے ہیں۔ صدقات دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے، خیرات کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، حج کو جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، روزے رکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ روزے رکھنے سے اندر کی حیوانیت ختم ہو جائے۔ جو آدمی کی نکاح میں دیری ہو رہی ہے تو اس کو حکم یہ ہوا کہ تم روزے رکھو۔ روزے رکھنے کا منشا یہی ہے کہ اندر کی حیوانیت ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ جتنے بھی کام بھی ہمیں دیے گئے ہیں ہمارے شر کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اچھے اخلاق چھوڑ دیں گے تو برے اخلاق آئیں گے۔ اب اچھے اخلاق کو آنے کے لیے ایک چیز چاہیے، اور برے اخلاق کو لانے کے لیے کوئی چیز نہ خود بخود آئے گی۔ اب اچھے اخلاق آنے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ تواضع چاہیے۔ اپنے آپ کو آدمی چھوٹا بنائے گا، اخلاق خود بخود آتے رہیں گے۔ میرے حقیقت، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی مول نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے موقع دیا، ایک مقام دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام کو، اس بات کو اٹھا لے، اپنے ذات، اپنے قدرت کو اٹھا لے تو پھر جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آدمی اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ تواضع چاہیے۔
تو ترتیب وار بات آئے گی تو پہلے نمبر پر امانت ہے. امانت میں سب نعمتوں کا صحیح جگہ پر استعمال کرنا یہ امانت ہے, اور اس کو خلاف جگہوں پر استعمال کرنا خیانت ہے پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر صدق و حدیث, سچ بولنا. حالانکہ جھوٹ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے, یہ بیماری منافقوں کے اندر تھی حضور کے زمانے میں. جو کچھ لوگ دشمن مسلمان کی شکل میں دشمن نبی کے تھے, ان کے اندر کی عادت جھوٹ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے اندر دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی, مومن کے اندر دو چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. اب نہیں ہو سکتی ہے تو وہی مومن ہوگا جس کے اندر ہے, تو نبی کا منشا یہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. اللہ کے رسول کا فرمان یہی ہوا نہیں. مسلمان کے اندر دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہے, اگر ہو تو نبی کے قول کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہے. پہلے نمبر پر جھوٹ, دوسرے نمبر پر دھوکہ. دو چیزیں یہ منافق کے یہ عین ان کے اعمال ہے. دو چیزیں ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ منافق بنے. کوئی دوسری جماعت اللہ نے منافق بنا کر بھیجا نہیں ہے. انہی انسانوں میں سے, اسی مکے میں سے, اسی مدینے میں سے کچھ لوگ ان دو چیزوں کو اپنانے سے کیا بن گئے, منافق بن گئے. اور ان دو چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا بن گئے, نبی کے شدائی بن گئے. تو جھوٹ جو ہے اتنی خباثت ہے, اگر جھوٹ آدمی چھوڑ دے تو سچائی آئے گی. اور جھوٹ جو ہے اتنی خباثت ہے, اللہ کو بالکل پسند نہیں, اللہ کے رسول کو بالکل پسند نہیں. اب بات بات پر جھوٹ, اس میں کون سی تکلیف آ کر وہ گردن اڑانے والا ہے. بھائی کہاں ہے, وہ پوچھ رہا ہے سامنے والا فون پر, یہ گھر میں بیٹھے کہہ رہا میں رامدرگ میں ہوں. اب وہ کون سا آ کر میری گردن کاٹنے والا ہے کہ میں گھر میں ہوں, با آ کر مجھے اچک کے لے تو نہیں جائے گا, میرے ہاتھ پیر تو نہیں باندھ کر لے جائے گا. وقتی طور پر کہ تھوڑے مسئلے سے بچنے کے لیے آدمی کیا بول دیتا ہے, جھوٹ بول دیتا ہے. ہمارا اسلاف نے, اور بعد مرتبہ جھوٹ کو ہم نے کیا سمجھ لے ہیں کہ جھوٹ یہ ہے کہ بھائی سراسر اپنی طرف سے جو ہے جھوٹ, جو آدمی وہ نہیں ہے, وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے, اس چیز کو اس پر بہتان لگا دینا, جھوٹ بول دینا کہ اس طرح بول رہا تھا. حالانکہ ہمارا اسلاف نے اتنا خیال کیا ہے کہ بات سنتے وقت جتنی بات سنے ہیں اتنی بات بولنا یہ سچ ہے, اور اس سے بڑھا کر بولنا جھوٹ ہے. ایک شاگرد جو ہے, ایک بڑے مولوی صاحب جو ہے, وہ حدثنا حدیث پڑھاتے وقت حدثنا کہتے ہیں, حدثنا فلان, یہ حدیث جو ہے مروی کرتے روایت کرتے ہیں فلانے. لیکن ایک حدیث میں وہ مولانا نے یوں فرمایا, ثنا ہوتا اتنا ہی کہا, حدثنا نہیں کہا, حد چھوڑ دیا, ثنا اتنا ہی کہا. تو شاگردوں نے پوچھا, اب تمام حدیثوں کو حدثنا کہا لیکن اس حدیث میں حد کو چھوڑ دیا, ثنا اتنا ہی آپ نے کہہ دیا, پورا جملہ حدثنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جب پڑھنے کے زمانے میں میرے استاد جب پڑھا رہے تھے اس وقت میں صرف اندر جب داخل ہو گیا ثنا میں میرے کان کو پڑی, حدثنا میں نہیں سنا. اتنا خیال کیا اپنے زبان پر. میں حدثنا بولوں گا تو پھر یہ استاد سے میں نے نہیں سنا ہے, حد نہیں سنا ہے, تو پھر اپنی طرف سے اضافہ ہو گیا اور وہ جھوٹ ہو گیا. تو بے عینیہ اسی بات کو بتانا یہ حق ہے, سچائی ہے, اور اس سے ملا کر مرچی مسالہ لگا کر بولنا یہ جھوٹ ہے. بہت سے ایسے خبریں سننے میں بھی یہاں بستی میں آئی ہے, بیچارہ وہ مرا نہیں ہے تو خبریں بستی میں چلی کہ وہ مر گیا, حالانکہ وہ بیچارہ ابھی بھی زندہ ہے. یہ جھوٹ پھیلا دیا گیا. تو بغیر تحقیق کے کسی بات کو کرنا وہ آتے آتے جھوٹ میں چلا جاتا ہے, جھوٹ کے فہرست میں چلا جاتا ہے. تو جھوٹ اتنی خطرناک وبا ہے, اس جھوٹ پر ساتھ میں نیکی کے فرشتے جو ہیں وہ دور ہٹ جاتے ہیں. نیکی کے فرشتے جو ہے
پاک فرشتے ہمارے ساتھ جو اللہ نے لگائے ہیں جھوٹ کے وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور جھوٹ سے آدمیوں کے درمیان ذلیل ہوتا ہے. کثرت سے جھوٹ بولنے لگا تو آدمی کوئی اعتبار اس کے سچائی پر بھی نہیں کرے گا. وہ سچ بولے گا تو بھی نہیں کرے گا. وہ آدمی بہت جھوٹا ہے بھائی, وہ بہت پھینکتا ہے, وہ آدمی بہت جھوٹا ہے. تو آدمی کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے. جس طرح آدمیوں کے اندر وہ رسوا ذلیل ہوتا ہے, اس طرح فرشتوں میں بھی ہوتا ہے. ہر جگہ پر اس کی رسوائی فضیرائی ہوتی ہے. اتنی نحوست بڑی جھوٹ ہے. تو یہ دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ کو لانے کے لیے تواضع کا ہونا ضروری ہے. تواضع اچھے اخلاق کو آدمی کو چھوٹا بنا دیتی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے کیا ہوگا, میں چھوٹا نہیں ہوں, میں بڑا ہوں, تو کیا ہوگا, تکبر آئے گا. ہر تکبر بھی یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے, جو اس کو پھاڑے گا میں اس کو پھاڑوں گا. تکبر جو ہے یہ اللہ کو زیبا دیتا ہے, کسی اور کو نہیں. تو آج جو ہے آدمی تکبر میں اگر مبتلا ہوگا, بیچارہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر اس حال میں گیا تو اس کا معاملہ پورا غرق ہو گیا, عبادت پوری ختم ہو گئی, نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی, کوئی اس کے بدلہ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو جنت اس پر حرام ہے. جنت اس پر حرام ہے. اتنا بڑا فیصلہ ہم اپنے جو ہے تکبر کو مٹانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے, کوئی کوشش نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی تکبر اکڑ کر میں ہی سب کچھ کہنے سے جو ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں. حالانکہ اللہ رسول یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ناکام آدمی ہے. اس لیے کہ تکبر کے ساتھ رائی کے دانے کو, رائی کے دانہ کتنا ہوتا ہے, ہم تو بڑے بڑے تھیلے بھر بھر کر رکھے ہوئے ہیں, اپنے اندر تھیلے بھر بھر کر رکھے ہوئے ہیں. یہاں تو رائی کے دانے کی بات ہو رہی ہے. تو اتنے بڑے تھیلے کب خالی ہوں گے وہ, اور خالی ہونے کا علاج کیا ہے؟ ہم بیماری صرف بخار کو سمجھ رہے ہیں, جسمانی بیمار کو بیماری سمجھ رہے ہیں, ٹائیفائڈ کو, ڈینگو کو بیماری سمجھ رہے ہیں, شوگر کو, یہ جتنے بھی جسمانی بیماری ہیں جو موت تک پہنچانے والی ہے اس کو بیماری سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں دوستوں, اس کا علاج ہے. اگر اس حال میں بھی مر جائے تو پھر اس کا تو خیر ہی خیر ہے. لیکن یہ اس سے بھی خطرناک بیماریاں ہمیں کبھی خیال میں لاتے نہیں, یہ بیماریاں ہیں, اس سے بھی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں. تکبر, حسد, غیبت, بغض, عناد, یہ ایسی بیماریاں ہیں. اگر ان بیماریاں اگر ہم نے ختم نہیں کیا دنیا میں تو کوئی ماں کا لال مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکتا, نہیں بچا سکتا. تو بہت ضروری ہے کہ میرے اندر کی انا ختم ہو جائے. یعنی بکری, یہ کہتے ہیں اس بار جو ہے انہیں انسان کی تربیت کے لیے مثالیں دیتے ہیں. بکریاں میاں میاں میں بہت زیادہ کہتی ہوں. نہیں, بکریاں کیا کہتی ہیں, میں. وہ میاں اگر پکارتی ہے تو میں کا جملہ اس کے اندر آنے کو اللہ پسند نہیں فرمایا. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کو ذبح کر دیا جائے گا, اس کے خال کو کباب بنا رہے ہیں, کوفتے بنا رہے ہیں, گوشت پکا رہے ہیں, پھر اس کے جو ہے چمڑی کو چھل کر اس کے تار نکال کر وہ بجانے والا جو ہوتا ہے نا سارنگی, اس میں اس کو جو میں کہتا تھا آبلے تیر اوپر جو ہے ہر وقت انگلی چلتی رہے گی. وہ میں جا کر وہ بجانے سے کیا ہوگا, تو آئے گا. وہ میں جا کر تو. لیکن وہ زندہ آتے ہی میں کہنا چھوڑ کر تو کہتا تو کامیاب ہو جاتا. لیکن جب تک زندہ ہے کیا کہے گی بکری, میں کہے گی. جب میں کی سزا ملے گی تو اب تو کہے گی. وہاں جا کر تو نہیں چلے گا, میرا اور آپ کا مسئلہ. وہاں جا کر تو کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, اتنی بڑی بیماریاں میرے اور آپ کے اندر جو ہے تو مجھے تنہائی میں بیٹھ کر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ یہ بیماریاں بخار سے بھی بڑی ہے, کینسر بھی بڑی ہے, برین ٹیومر سے بھی بڑی ہے. یہ جتنی بھی بڑی بیماریاں دنیا کے ہے, یہ جو اچانک کی موت سے جو آدمی مر جا رہا ہے اس سے بھی بڑی بیماریاں یہ ہے.
ان بیماریوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اگر میں کس کے خلاف میں آ کر میں کر لوں تو اس کا تو نقصان نہیں کر رہا, میں خود کا اپنا اتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کی خیر کی زندگی سے ہاتھ دھویا جا رہا ہوں. تو اچھے اخلاق آئیں گے تواضع سے, چھوٹا بن کر رہنے سے, اور برے اخلاق آئیں گے تکبر سے. کیا کرنا ہے؟ میں کہنے سے برے اخلاق آئیں گے, اور نئی بات تو کہنے سے بڑے مطلب اچھے اخلاق آئیں گے. تو اخلاق یہ اس پر 2-3 جمعہ نکل جاتی ہے, اس پر بیان مجھے تو مختصر بتانا ہے. اور چوتھے نمبر پر یہ کیا ہے؟ رزق حلال. یہ رزق حلال, یہ جو مقدر کی روزی ملنے والی ہے ہر حال میں ملے گی, ہر حال میں مل کر رہے گی, اور اس میں برکت جو ہوگی وہ ہمارے اچھے برے اعمال پر ہوگی. اس پر جو برکت ہوگی میرے اچھے اور برے اعمال پر ہوگی. اگر میرے اعمال اچھے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی روزی میں میرے لیے کافی ہو کر اس میں بھی بچے گا. اگر میرے اعمال میں برائی ہے, میری نیت میں کھوٹ ہے, تو پھر وہی مال میرے لیے ناکافی ہوگا. پھر میرے لیے ناکافی ہوگا تو پھر میں سنگ میں دوڑوں گا, لون میں دوڑوں گا, میں یہاں دوڑ رہا ہوں, میں وہاں جو بیاج پر لے رہا ہوں. یہ کیوں جا رہا ہے؟ مقدر کی روزی اتنی تھی, اور اس کے سنگ کے پیسے لینے سے وہ مالدار نہیں بنے گا, وہ بیاج کے پیسے لینے پر مالدار نہیں بنے گا. مقدر کی روزی تو اتنا ہی اس کو ہے, لیکن پھر کیوں جا رہا ہے؟ یہ اصل میں برکت سے محروم ہونے کی وجہ سے, برکت سے محروم ہو گیا, جس کی وجہ سے اس کو جانا پڑا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ 4 باتیں میں اور آپ اپنائیں گے تو ایسی قیمتی باتیں ہیں. امانت بہت, اس میں نہ پیسہ خرچ ہوگا نہ وقت خرچ ہوگا, صرف اپنے آپ کو جو ہے ان راستوں پر ڈالنا ہے. بھئی ہر وقت امانت میں خیانت ہم نہیں کریں گے, اور جان جائے کچھ بھی ہو جائے وقتی طور پر, لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. تیسرے نمبر پر اخلاق کو چھوٹا بن کر رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے ہی ہو جاؤ گے, کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے خاطر اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے میں سب سے بڑا اس کو بڑا بنا دیتا ہوں, سب سے بڑا اس کو بنا دیتا ہوں. چھوٹے سے بڑا بنتا ہے, بڑے سے کبھی چھوٹا نہیں بنا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سننے سے زیادہ ان چاروں باتوں کو ہماری زندگی میں اتار دے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.